السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک بہت ہی خاص انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ڈاکٹر مبشر جمیل، ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں، اسکول آف نیچرل سائنسز میں، نسٹ اسلام آباد میں۔ تو میں آج بہت ہی خوش ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا انٹرویو کے لیے، کیونکہ میں ڈاکٹر مبشر جمیل کو بہت پرانا جانتا ہوں، تو ابھی وہ بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر مبشر سے۔ تو ڈاکٹر مبشر کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر مبشر، یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میرا تعلق راولپنڈی سے ہے اور پیدائش بھی میری راولپنڈی سے ہی ہے۔ اور آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے؟ میری اسکولنگ راولپنڈی کا ایک اسکول ہے ایف جی سر سید پرائمری سیکنڈری اسکول، وہاں سے پرائمری تک پڑھا، اور پھر ایف جی سر سید بوائز سیکنڈری اسکول، وہاں سے میٹرک کیا۔ اور آپ نے راولپنڈی سے ہی پڑھا یہ؟ جی میری ایجوکیشن راولپنڈی سے ہے، ارلی ایجوکیشن۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے ایف ایس سی کی؟ جی ایف ایس سی میں نے کی ایف جی سر سید کالج فار بوائز راولپنڈی سے ہی۔ اور اس میں کون سے سبجیکٹ تھے آپ کے، یا کون سا آپ نے آپٹ کیا تھا، پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل؟ جی پری انجینئرنگ تھا، اور مجھے میتھمیٹکس پڑھنے کا اور فزکس پڑھنے کا شوق تھا، تو اسی لیے پری انجینئرنگ کو ہی میں نے آپٹ کیا۔ اچھا، تو پھر ایف ایس سی کرنے کے بعد آپ نے کیا سوچا کہ کیا کرنا ہے، بی ایس یا بی ایس سی؟ آپ نے کیا کیا؟ آپشنس کافی وائڈ تھے، میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کر رہا تھا، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اسی کالج میں ایف جی سر سید کالج میں نے بی ایس سی میتھمیٹکس کے لیے بھی اپلائی کر دیا، اور دونوں جگہ میں پرسو کر رہا تھا۔ لیکن پھر میں بی ایس سی میتھمیٹکس کی ڈائریکشن میں ہی آگے چل پڑا۔ اور بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ؟ جی بی ایس سی ڈبل میتھس اینڈ فزکس کے ساتھ۔ اچھا، تو آپ نے انجینئرنگ کا کیوں سوچا؟ کیا آپ انجینئر بننا چاہتے تھے؟ نہیں، میرے پیرنٹس کی خواہش تھی، اور کچھ جو سمجھیں پیئر پریشر بھی تھا، کیونکہ جو میرے کولیگس تھے کلاس فیلوز وہ موسٹلی انجینئرنگ کی طرف جانا چاہ رہے تھے، تو میں بھی ایک لائن میں چل پڑا۔ لیکن مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرا جو اندر پیشن ہے، جو انر جو میری ڈرائیو ہے، وہ میتھس کی طرف ہے، تو مجھے اسی طرف ہی رہنا چاہیے۔ اچھا، نہیں بڑا اچھا آپ نے آنسر کیا، بڑا اچھا لگا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے بی ایس سی کے بعد پھر کیا سوچا؟ ایم ایس سی کرنا ہے، اور بی ایس سی آپ نے بتایا ایف جی سر سید کالج سے آپ نے کی، تو ایم ایس سی پھر آپ نے کی، وہ کہاں سے کی؟ جی ایم ایس سی میتھمیٹکس میں کی، اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے، ان دا ایئر 2004۔ 2004 میں آپ نے ایم ایس سی کی میتھمیٹکس میں۔ تو اس وقت 2004 میں تو قائد اعظم یونیورسٹی میں بڑے ٹاپ کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، آئی گیس کہ اس وقت ڈاکٹر اصغر قادر، اور ان سب سے پڑھا آپ نے وہاں پر؟ جی میں نے ڈاکٹر اصغر قادر، ڈاکٹر تصور حیات، اور بھی جو سینئر پروفیسرز تھے ان سب سے میں نے پڑھا، اور اس میں جو ڈاکٹر اصغر قادر ہیں وہ اسپیشلی میری زیادہ انسپریشن بنے، اور میں نے پھر ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی کی کہ میں ان کے ساتھ فردر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، اور انہی کی ڈائریکشن میں، ان کی ریسرچ ڈائریکشن میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اچھا، تو آپ نے پھر ایم ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا سوچا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی میرا انٹرسٹ ڈیفینیٹلی اسی ڈائریکشن میں آگے جانے کا تھا، اور لیکن میرے پیرنٹس کی خواہشات کچھ اور تھیں، کہ وہ مجھے کچھ سول سروس کی طرف بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن میں ان دی اینڈ میں میتھمیٹکس کی ڈائریکشن میں ہی آیا، اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی کی طرف میں گیا پھر آگے۔ تو آپ نے کیا ایم فل کیا یا ایم ایس کیا؟ آپ نے کیا وہ ڈگری لی؟ ایم فل کی ڈگری لی یا ایم ایس کی ڈگری لی، یا کیا تھا؟ ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کیا تھا آپ کا؟ جی ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی تھا۔ بیسکلی میں چونکہ میرا انٹرسٹ تھا جنرل ریلیٹیوٹی اور بلیک ہولس پہ کام کرنے کا، تو اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اصغر قادر کے ساتھ کام کروں، تو وہ نسٹ میں آ چکے تھے، تو پھر میں نے نسٹ میں اپلائی کیا ان دس پروگرام ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی، اور پھر وہاں سے پھر میرا وہ پی ایچ ڈی کا آغاز ہوا ان دا ایئر 2005۔ 2005 میں آپ نے ایم ایس میں ایڈمیشن لیا، اور پھر آپ نے پی ایچ ڈی کتنا عرصہ گزارا؟ پی ایچ ڈی کب کمپلیٹ کی؟ میرا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی میں نے دسمبر 2010 میں۔
اچھا، اور یہ ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی تھا آپ کا پروگرام، آپ نے جس میں ایڈمیشن لیا تھا؟ جی ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی پروگرام تھا. اور اس میں کیا ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں ریسرچ ہوتی ہے ایم ایس میں؟ نہیں، اس میں جسٹ کورس ورک ہوتا ہے. اور جو میرے سپروائزر تھے ڈاکٹر اصغر قادر، انہوں نے کافی پش کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ کورسز پڑھوں. اور چونکہ میرا ایریا آف ریسرچ میتھمیٹیکل فزکس ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ میں میتھمیٹکس اور فزکس دونوں کے براڈ کورسز اسٹڈی کروں، نہ صرف یہ کہ نسٹ کے اندر رہتے ہوئے بلکہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اور کامسرٹس میں وہاں جا کر بھی میں کورسز اٹینڈ کروں. تو وہ سب کچھ میں کرتا رہا اور کافی براڈ بیس بنی. پھر تو آپ نے ایم ایس میں بھی کورسز پڑھے اور پی ایچ ڈی میں بھی کورسز پڑھے؟ جی، کورس ورک میرا ایک ہی دفعہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور جب میں کمپریہنسو کے بعد ریسرچ فیز میں آیا، دین مجھے صرف اور صرف ریسرچ کرنی تھی. اچھا، تو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے سپروائزر ڈاکٹر اصغر قادر تھے، اس سے ڈاکٹر اصغر قادر کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی کیسے؟ وہ کیونکہ وہ بہت ٹاپ سائنٹسٹ ہیں، پاکستان کے نمبر 1 یا نمبر 2 میں آتے ہیں، پروفیسر تصور حیات اور پروفیسر سلیم اصغر، یہ سب. تو ان کے ساتھ کیسا آپ کا ریلیشن شپ تھا؟ ڈاکٹر اصغر قادر بہت ٹف سپروائزر تھے، اور یس کافی ڈانٹ بھی پڑتی تھی اگر کوئی خاطر خواہ پروگریس نہ ہوتی تو. بٹ ان دی اینڈ شروع میں جو ان کی ٹفنس تھی اس کی وجہ سے پھر میں زیادہ اچھا میں کام کرنا جب شروع ہوا تو ہمارے ریلیشنس اور اسموتھ ہوئے. اور پھر ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ پھر میں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کے قابل ہوا اپنی ڈیورنگ پی ایچ ڈی فیز میں. تو اس وقت ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بہت نائس تھا، اور وہ بہت انکریج کرتے تھے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، دیٹس ویری نائس. تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا پھر. اچھا نہیں بالکل صحیح ہے. یہ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹف ٹائم ملتا ہے، پھر آپ ریسرچ پریزنٹ کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، تو پھر سپروائزر آپ سے خوش ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. ابھی آپ خود بھی سپروائزر ہیں، آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو میں صرف ایک چیز یہاں پر جو آڈینس ہے ان کو یہ کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹر مبشر بات کر رہے ہیں کہ نسٹ کی، اس وقت یہ نسٹ نہیں ہوتا تھا، یہ جو کیمپس ہے یہ والا نہیں ہوتا تھا، ای ایم ای میں میرا خیال ہے اس وقت. جی ہمارا کیمپس ای ایم ای کالج میں تھا، اور اس وقت ہمارے اسکول کا نام بھی کچھ اور تھا، سینٹر فار ایڈوانسڈ میتھمیٹکس اینڈ فزکس. اچھا، تو ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے وہاں ان کے ساتھ ریسرچ کی. یہ بتائیے کہ پی ایچ ڈی میں آپ کی پبلیکیشنز کتنی تھیں؟ پی ایچ ڈی میں میری پبلیکیشنز 50 تھیں. 50 پبلیکیشنز تھیں، کافی زیادہ پبلیکیشن آپ کی تھیں. یہ کہاں سے انسپریشن ملا آپ کو؟ بیسکلی جو میرے آپ کہنا چاہیے جو میرے ایریا کے لوگ تھے جو کام کر رہے تھے، اسپیشلی کچھ ایرانی اور کچھ انڈینس جن کے کام کو میں کافی زیادہ فالو کر رہا تھا. تو ایک سٹیج پر میں ان کے کام کو ریپروڈیوس کر رہا تھا، اور پھر گریجولی جب میرا ان لوگوں سے رابطہ ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوئے، اور پھر ایک کولیبریشن نیٹ ورک ہمارا بنتا گیا، اور پھر ہماری پبلیکیشنز کافی ہوتی گئیں. پلس پھر میں اپنے کچھ میرے اسکول کے کولیگس تھے، پی ایچ ڈی کولیگس، ان کے ساتھ بھی میں کام کرتا رہا. تو ایک نیٹ ورک بن گیا، اینڈ دین وی ور گوئنگ آن. اچھا، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی ایک لنک تو آپ کا بن جاتا ہے، لوگ آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایک انر انسپریشن بھی مل رہا ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا ریسرچ ایریا، میری آڈینس یہ جاننا چاہے گی کہ ریسرچ ایریا کیا ہے آپ کا؟ جی میرا ایریا آف ریسرچ ہے آئنسٹائن تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی، اور اس میں پرٹیکولرلی میں کچھ بلیک ہولس پہ کام کرتا ہوں، اسپیشلی کہ بلیک ہولس کیسے بنتے ہیں اور وہ ایوالو کیسے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک سٹیج پر میں کاسمولوجی پہ بھی کام کر رہا تھا، جس میں ہم کائنات کی تخلیق اور اس کا ایوولوشن ہے، ارتقاء، اس پر ہم کام کرتے ہیں. سو براڈ. جی اچھا، یہ بڑا جو ہے ریسنٹ ریسرچ ہے، بگ بینگ تھیوری، بلیک ہول، اور اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. تو اس پہ ہم بعد میں بھی آپ سے بات کریں گے. تو پھر آپ نے اتنی اچھی پبلیکیشنز کے ساتھ، اتنی زیادہ پبلیکیشنز کے ساتھ آپ نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی 2010 میں آپ نے بتایا. تو اس کے بعد پھر کیا سوچا آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی جب میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو رہی تھی تو اراؤنڈ اس سے 2 منتھس پہلے تھیسس سبمٹ ہو چکا تھا، اور
جو میرے سپروائزر تھے ڈاکٹر اصغر قادر، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مجھے اسی اسکول میں ہی جاب آفر کریں، اور وہ مجھے وہیں پہ ہی رکھنا چاہ رہے تھے، جو کہ ان کا بہت اچھا ڈیسیجن تھا اور میری لائف کے لیے بہت بہترین ثابت ہوا. تو میں ایز اے لیکچرر وہاں پر سلیکٹ ہوا، اور انیشلی بیفور دا ڈیفینس میں 2 months لیکچرر رہا، اور آفٹر دا ڈیفینس آئی واز پروموٹیڈ ایز اسسٹنٹ پروفیسر. اچھا، تو پھر آپ نے 2010 کے بعد نس جوائن کیا. یہ اس وقت مین کیمپس بن چکا تھا؟ جی ہاں، اس وقت میں اسی نسٹ مین کیمپس میں تھا. جی بالکل صحیح ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے نس جوائن کر لیا، اسسٹنٹ پروفیسر بن گئے. تو پھر آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے بس اسی طرح سے کنٹینیو رکھنا ہے ریسرچ کو؟ پھر کیا سوچا کیا کرنا ہے، یا کوئی پوسٹ ڈاک کرنا ہے؟ کیا سوچا آپ نے؟ جی انیشلی میرا پلان ٹیچنگ ہی تھا، لیکن پھر ڈیورنگ مائی ٹینیور میری ایک کانٹیکٹ ہوا قزاقستان کے ایک پروفیسر کے ساتھ، اور پروفیسر رتبائی مرزا کلوف، اور انہوں نے مجھے ان کے ساتھ ایک پیپر میں نے پبلش کیا، اور پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں ان کے کیمپس میں آؤں اور 1 سال وہاں پر گزاروں. اینڈ پھر ان دا ایئر جنوری 2012 میں پھر میں قزاقستان گیا، اور پھر وہاں پر 1 سال گزارا، اور پھر نیکسٹ ایئر پھر میں جنوری 13 میں آئی کیم بیک ٹو نسٹ. اچھا، تو پھر آپ واپس آئے، اور پھر آپ نے یہاں پر کتنا ٹائم گزارا، اور پھر کوئی اور بھی آپ کا وزٹ ہوا دوسرے ملک میں؟ جی پھر اس کے بعد پھر میں نسٹ میں رہا، اور میرے وزٹس ہوتے رہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، سچ ایز میں برازیل بھی گیا، اور جرمنی بھی گیا، اور بھی مختلف ملکوں میں. اور اس دوران میں نے لنڈاؤ نوبل لاریٹ میٹنگ بھی اٹینڈ کی. اس کے لیے مجھے جو ٹواس اٹلی، ان کے ڈائریکٹر نے مجھے نامینیٹ کیا تھا، اور وہاں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور نوبل لاریٹ سے ملاقاتیں کی. ویری نائس، ویری نائس. تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ تقریباً باہر کے ملک زیادہ تر آپ نے دیکھے ہیں؟ جی ہاں، میں جن کنٹریز میں ریسنٹلی جا چکا ہوں ان میں سے چائنا، ساؤتھ کوریا، اور جاپان، اٹلی، اور فرانس، یہ کنٹریز شامل ہیں. تو اس میں آپ تھوڑا سا پھر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کولیبریشن بھی ہے آپ کے یہاں کے ملکوں کے سائنٹسٹ کے ساتھ، اور کتنے ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی کولیبریشن چل رہی ہے؟ جی میری ابھی جو ایکٹیو کولیبریشنز ہیں وہ ابھی چائنا کے ساتھ، اور جاپان، اور یورپ میں نارتھ میسیڈونیا، گریس، اٹلی، ان لوگوں کے ساتھ بہت ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. اور میں اسپیشلی ایران میں میرے بہت سارے کولیگز اور دوست ہیں، ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اور ہمارا گروپ بہت ایکٹیو ہے، اور ہم بلیک ہولز کی ڈائریکشن میں ہی کام کرتے جا رہے ہیں. اچھا، تو آپ پھر 2013 میں آئے، اور پھر آپ نے مختلف وزٹس کا ہمیں بتایا. تو کوئی اور وزٹ بھی آپ کا ہوا ریسنٹلی؟ آپ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ چائنا بھی گئے تھے، تو وہ کب گئے تھے آپ؟ جی چائنا میں 2019 کے سٹارٹ میں گیا ایز اے ریسرچ پروفیسر، اور پھر 3 سال بعد میری واپسی ہوئی ہے ان جنوری 22. اور وہاں پر میں پروفیسر انجونگ وانگ جو ہے وہ بیلر یونیورسٹی امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک ریسرچ سینٹر بنایا ہے چائنا میں ان دا سٹی آف ہانگزو، اور وہاں پر میں 3 سال کے لیے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا. وہاں پر میں نے 3 سال گزارے اور کافی ریسرچ کی، اور ناؤ ہیو کم بیک ہیئر. تو وہاں پر آپ کی کیا پوزیشن تھی، اور یہ بھی بتائیے وہاں کا انوائرمنٹ کیسا لگا آپ کو؟ میری پوزیشن وہاں پہ ایز اے ریسرچ پروفیسر تھی، اور جو میرا پرائم رسپانسبلٹی تھی وہاں پر وہ بیسکلی ریسرچ کرنا، سیمینارز دینا، گرانٹس کے لیے اپلائی کرنا، اور ڈفرینٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں وزٹ کرنا. تو اور میرے پاس چونکہ فنڈنگ بھی اویلیبل تھی، تو میں بہت سارے چائنا کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں گیا، اور وہاں میں نے سیمینارز دیے اور کافی سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، اور کافی میری پھر کولیبریشنز بھی اسٹیبلش ہوئی ہیں. اور وہ کولیبریشنز اس نیچر کی بن چکی ہیں کہ اگر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو یہاں سے نامینیٹ کرتا ہوں پوسٹ ڈاک کے لیے، تو وہ وہاں پر سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، اور وہ وہاں پر ابھی جا بھی رہے ہیں.
اچھا، ویری نائس ویری نائس. تو آپ تو کافی ہیلپ کرتے ہوں گے اپنے اسٹوڈنٹ کی. تو پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ پھر واپسی کیوں ہوئی؟ کوئی خاص وجہ تھی اس کی واپس آنے کی؟ کوئی خاص وجہ تھی اس میں؟ پرسنل ریزنز بھی تھیں اور کچھ اکیڈیمک ریزنز بھی تھیں. جو اکیڈیمک تھیں وہ یہ کہ آئی واز فیلنگ اے بٹ آئسولیٹڈ، کیونکہ مجھے ٹیچنگ میں بہت انٹرسٹ ہے. مجھے اسٹوڈنٹس کی سپرویژن میں اور انٹریکشن میں کافی مجھے مزہ آتا ہے، جو کہ مجھے وہاں نہیں مل رہا تھا. اور میں وہاں جسٹ ریسرچ پہ فوکس تھا، اور میں کچھ چینج چاہ رہا تھا اپنی لائف میں. تو یہ ایک ریزن تھی. پلس پرسنل سائڈ پہ دیکھا جائے تو کچھ فیملی کا پریشر بھی تھا، بچوں کے ایجوکیشن کا اور دوسرے ریزنز بھی. تو اس لیے پھر سوچا کہ واپس آیا جائے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ واپس، کیونکہ آپ کی یہ پوزیشن تھی جس میں آپ نے صرف ریسرچ کرنی تھی اور ٹیچنگ انوالو نہیں تھی، تو آپ اس کو مس کر رہے تھے. بالکل صحیح ہے، ریزنیبل بات ہے. تو یہ بتائیے ڈاکٹر مبشر، پھر آپ واپس آ گئے، اور لیکن اس واپس آنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے ویل نون ہیں پوری دنیا میں. میں اگر کہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ویل نون ہے. تو اپنی کچھ اچیومنٹس کے حوالے سے بتائیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی ٹوٹل اچیومنٹس کتنی ہیں، جو بڑی اچیومنٹس ہیں کوئی ایسی جو آپ بتانا چاہیں. ٹوٹل اچیومنٹس پہلے بتائیے گا وہ کتنی ہے؟ ٹوٹل اچیومنٹس ہیں اراؤنڈ 12، اور اس میں سے جو نامی گرامی ایوارڈز ہیں اس میں سے سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام پرائز ہے، جو کہ ٹواس دا ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز ان کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور وہ ایوارڈ دیتی ہے پاکستان کی اکیڈمی آف سائنسز. تو یہ ایوارڈ میں نے 2016 میں ون کیا تھا ان دا ایریا آف میتھمیٹکس. اس کے علاوہ اور بھی پرائزز ملے ہیں، جیسے ڈاکٹر رضی الدین صدیقی پرائز، جو کہ میں نے ان دا ایئر 2011 ون کیا تھا رائٹ آفٹر مائی PhD. اور اس کے علاوہ مجھے HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک ایوارڈ ملا ہے، بیسٹ ریسرچ پیپر ایوارڈ. اور اس کے علاوہ مجھے اپنے اسکول آف نیچرل سائنسز کی طرف سے بیسٹ ریسرچ پیپر اور بیسٹ ریسرچر آف دا اسکول اینڈ بیسٹ ٹیچر آف دا اسکول کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اچھا، تو کافی آپ کی اچیومنٹس ہیں. اور یہ جو سلام پرائز ہے، یہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو مل چکا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے اس کا آپ کو؟ میرا اندازہ ہے کہ اراؤنڈ 30 to 40 لوگوں کو مل چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ڈاکٹر عبدالسلام کو یہ پرائز ملا، نوبل پرائز ملا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو فنڈنگ ان کو جو ایوارڈ منی ملی ہے اس کی یوز کیا جائے پاکستان میں ینگ ریسرچرز کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو ایوارڈز دیے جائیں. تو یہ ایوارڈ ہر سال دیا جاتا ہے، اور اس میں ہر سال کسی ایک فیلڈ میں ایوارڈ دیا جاتا ہے، یا میتھمیٹکس میں، یا فزکس میں، یا کیمسٹری میں، یا بایولوجی میں. اور میں نے ون کیا تھا اس کو میتھمیٹکس میں 2016 میں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہے ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، اور اس کی کوئی ایج لمٹ بھی ہے؟ جی، اس کی ایج لمٹ ہے 40 ایئرس. اچھا، تو جس کا مطلب ہے کہ کئی لوگ جو ہیں جو اچھی ریسرچ شاید 40 کے بعد کرتے ہوں وہ اس میں ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ یعنی کہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اچیومنٹ آپ بتانا چاہیں گے جو آپ کو ملی ہو؟ جی، اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے UK کا ایک جرنل ہے کلاسیکل اینڈ کوانٹم گریوٹی، ان کی طرف سے مجھے بیسٹ ریویور ایوارڈ ملا تھا فار دا ایئر 2019. اس کے علاوہ اس کے بعد مجھے ملا کینیڈین جرنل آف فزکس، جو کہ کینیڈا کا ایک جرنل ہے. انہوں نے بھی مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ ریفری ایوارڈ دیا فار دا ایئر 2022. اچھا، تو کیونکہ میں جانتا ہوں ڈاکٹر مبشر کو بہت پرانا، اور ان کو کافی ایوارڈز مل چکے ہیں. یہ انہوں نے کچھ کا نام لیا ہے کیونکہ کافی یہ مشہور ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. تو ڈاکٹر مبشر، ابھی میں کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ابھی جو MS اور PhD اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، یا آپ نے کتنے پروڈیوس کیے ہیں؟ آپ کے گروپ میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی، میں نے ابھی تک 7 اسٹوڈنٹس کو MS کمپلیٹ کروایا ہے، جس میں میتھمیٹکس اور فزکس دونوں ڈگریز کے اسٹوڈنٹس شامل ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کو PhD میتھمیٹکس کمپلیٹ کروائی. اور اس کے علاوہ 2 PhD اسٹوڈنٹس کو میں نے کو سپروائز کیا ہے ان دا ایریا آف میتھمیٹکس، اور ان لوگوں نے جو ہے بلیک ہولس پر ہی کام کیا میرے ساتھ.
اچھا، یہی میرا آپ سے سیکنڈ لاسٹ کویشچن تھا کہ کیا آپ ابھی بلیک ہول یا تھوڑا سا اگر بتائیں کہ کس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں تاکہ جو آڈینس دیکھنے والے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوں اس ریسرچ فیلڈ میں تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں یا وہ ان کو سمجھ آ جائے کس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں. بلیک ہول تو بہت براڈر ہے، اس میں پرٹیکولرلی تھوڑا سا بریفلی آپ بتائیں کہ کس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں. جی، بلیک ہولس کے حوالے سے ایک جو میجر ایشو ہے کہ بلیک ہول کو کیسے آبزرو کیا جائے اور بلیک ہول کی کون کون سی پراپرٹیز ہوتی ہیں. فار انسٹنس بلیک ہول کا میس کیا ہو سکتا ہے، بلیک ہولس پہ کیا الیکٹرک چارج ہو سکتا ہے، بلیک ہولس کے اراؤنڈ میٹر کی ڈسٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے اور بلیک ہول کو ہم کیسے آبزرو کریں. تو اس حوالے سے میں بلیک ہول شیڈوز پہ کام کرنے میں کافی انٹرسٹڈ ہوں. اس کے علاوہ یہ دیکھنے میں کہ بلیک ہولز ایوالو کیسے کرتے ہیں، اگر وہ ان کے اراؤنڈ اگر ایک ایکریشن ڈسک موجود ہو تو وہ کیسے مادے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کیسے وہ بیہیو کرتے ہیں، اور بلیک ہولز کو کس کس طریقے سے آبزرو کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب ہم دیکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ نے بڑا ڈیٹیل میں یہ بتایا. آخری کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی ابھی تک ٹوٹل پبلیکیشنز کتنی ہیں؟ میری پبلیکیشنز ہیں 175. اچھا، ایگزیکٹلی آپ کو یاد ہے 175 کافی زیادہ پبلیکیشنز ہیں، کیونکہ آڈینس کو میں یہ بتا دوں کہ میں جب ان کے آفس جاتا ہوں تو یہ ہر وقت ریسرچ پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں پیج کو، تو یہ کافی ایکٹیولی ریسرچ کر رہے ہیں. تو 175 از اے ویری گڈ نمبر، اور کم لوگ ہی یہاں تک پہنچتے ہیں. یا ڈاکٹر معراج مصطفیٰ ہاشمی جن کا ہم نے انٹرویو کیا وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی بھی خیر وہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا لگا ڈاکٹر مبشر آپ سے انٹرویو کر کے، تو میں نے بڑا انجوائے کیا. آئی ہوپ کہ آڈینس نے بھی انجوائے کیا ہوگا. تو یہاں پر آپ آڈینس سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے اگلے انٹرویو یا ولاگ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو ڈاکٹر مبشر ٹائم دینے کا. جی بہت بہت شکریہ آصف آپ اس میٹنگ کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.